السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے بارے میں، کہ بچوں کو آپ نے کیسے سکھانا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمبل بنائیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، دوسرے بچوں کی یا کسی بڑے کی۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، جیسے دادی ہیں، نانی ہیں، تو آپ اپنے بچے کو کہیں وہ کہیں اٹھ کے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے جاؤ، یا آپ اس کے سامنے ایسا ایک دفعہ عمل کریں تو وہ انشاءاللہ خود ہی سیکھ لے گا۔ یا پھر ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بچی تھی، اس کا جوتا نہیں بند ہو رہا تھا، وہ کافی دیر سے ٹرائی کری تھی، تو میں نے خود اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کا جوتا بند کرو، گو اینڈ ہیلپ ہر۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، مطلب بچے پھر سیکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ ہم نے کیسے ہمبل رہنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور دوسروں کی ہیلپ اس طرح بھی کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے، جیسے فار انسٹنس آپ نے کسی کو کھانا دینا ہے تو وہ آپ بچے کو یہ کہیں کہ جاؤ آپ دیکھ کے آؤ، یا اگر بابا جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے بچے کو بھی بھیج دیں تاکہ اس کو پتہ ہو۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو آپ کوئی چیز دیں تو پلیز انہیں تازہ اور اچھی چیز دیں۔ جو آپ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو ٹوائز ہی دے رہے ہیں یا کسی کو کپڑے ہی دے رہے ہیں، کسی غریب کو بھی، تو پلیز ٹوٹے پھوٹے ٹوائز نہ دیں، کیونکہ اس سے آپ کا بچہ پھر یہی سیکھے گا کہ جب چیز پرانی ہو جاتی ہے تو وہ اٹھا کے کسی کو دے دینی چاہیے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیشہ سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ نے اچھی چیز لوگوں کو دینی ہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو دو، اور جو چیز آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دینی، اس کو آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں، لیکن وہ آپ نے کسی کو نہیں دینی۔ اسی طرح کھانا، کہ آپ جب بھی تازہ کھانا پکائیں تھوڑا زیادہ پکائیں اور وہ آپ کسی کو دیں جس کی بھی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، لیکن پرانا پڑا ہوا کھانا آپ بے شک اس کو پھینک دینا بہتر ہے، لیکن کسی اور کو دینے سے، کیونکہ پھر آپ اپنے بچے کو اسی طرح ہی ٹرین کر رہے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ 10 دن پرانا یا کھانا جو رکھا ہوتا ہے، جو فریز ہوا ہوتا ہے، جب وہ کوئی نہیں کھا رہا ہوتا ہے تو اٹھا کے وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا کام ہے کہ آپ اس طرح کریں، یا آپ کپڑے جب اتنے بوسیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل پھٹنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ پلیز ایسا مت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ مت سکھائیں۔ اگر پرانے کپڑے ہیں جو اچھے ہیں ان کو آپ دھوئیں، ان کو پریس کریں اور پھر کسی غریب کو پراپر پیک کر کے دیں، بچوں کے سامنے یہ سارے کام کریں۔ اور جو آپ کے جو کپڑے خراب ہو چکے ہیں، جن پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ پلیز پھینک دیں، ان کی ٹاکی بنا لیں، لیکن وہ کسی کو مت دیں، کیونکہ پھر اسی طرح ہی آپ کے بچے جو ہیں نا وہ یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ لوگوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے سب کی عزت کرنی ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی بھی جمع دار، کام والی یا اس طرح کے الفاظ مت یوز کریں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں کام کرتی ہیں آنٹی عورت، تو آپ ان کو کہیں یہ میری ہیلپر ہے۔ میڈ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا، آپ ان کو کہیں میری ہیلپر ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی کلینر ہے تو آپ ان کو کہیں کلینر انکل ہیں یا چاچا ہیں۔ مطلب اس طرح بچوں کو آپ سکھائیں کہ یو ہیو ٹو رسپیکٹ ایوری ون، اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ نے بہت رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے آپ نے ان کے کلوز رہنا ہے، کیونکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی مطلب انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک تو یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنا ہے، پھر غریبوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ آپ نے اپنے بچوں کو لازمی سکھانا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیل کریں کہ وہ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں اور ہیلپ کریں دوسروں کی، اور ہمیشہ اچھی چیز دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جب یہ خود پریکٹسز کریں گے، جب ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کے بچے بھی ضرور ایسا کریں گے۔ اور بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہوا کہ ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی۔ تو میری بیٹی ہے، اس کے پاس نیل پالشز ہیں جو کہ اس کو بہت ہی پسند ہیں، اور وہ ایون مجھے بھی نہیں دیتی۔ تو جاتے ہوئے اس نے اپنی وہ جو فرینڈ تھی اس کو ایک نیل پالش دی،
اور بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ ماما میں نے اس کو نیل پالش دی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کو وہ نیل پالش پسند تھی؟ تو اس نے کہا کہ ماما مجھے بہت پسند تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی اپنی پسند کی چیز کسی کو دے دیتے ہو نا، جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہے، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہم نے اس کو یہ سکھایا بچے کو اس ٹائم پہ کہ آپ جب اپنی اچھی، اور اس کو پھر یہ دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، مطلب اس کو پھر مٹیریلزم سے دور رہے گا، اس کو پتہ ہوگا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کی ویلیو نہیں ہے، انسانوں کی ویلیو ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، پلیز بچے کی جان کو نہ آ جائیں، اس کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹے، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ چیزوں کے پیچھے بچوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈانٹے نہ، کوشش یہی کریں، کبھی انٹینشنلی ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہی کریں کہ چیزوں کے پیچھے، تاکہ وہ اس مٹیریلزم کی جو لعنت ہے جو ہماری سوسائٹی میں آج کل ہے، اس سے بچ سکیں، تاکہ ان کو یہ بات ریئلائز ہو کہ انسانوں کی ویلیو ہوتی ہے، چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں سے کہیں گے کہ اچھی چیز آپ کسی غریب کو دیں، تو اس سے بھی ان کو پتہ چلے گا کہ اس غریب بچے کی یا اس غریب انسان کی زیادہ ویلیو ہے اس گفٹ سے جو میں اس کو دے رہا ہوں۔ یا یہ نہ ہو کہ اگر 1000 روپے کی شرٹ ہے تو وہ آپ اس غریب کو نہیں دے سکتے، 10 روپے کی آپ دے دیں گے۔ اسی طرح عید ہوتی ہے ہماری، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب کسی کی ممانی نے اس کو 500 دیے تو پھر وہ بھی اس کو الٹ کے 500 دیں گی، کسی نے 1000 دیے الٹ کے 1000 دیں گی، اور کسی غریب بچی جو آپ کے گھر کام کرتی ہیں ان کی بیٹی ہوگی تو اس کو جو ہے وہ 50 یا 100 روپے دے کے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ پلیز ایسا بھی مت کریں۔ اس طرح ایک تو وہ لوگ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، میں نے نوٹس کیا یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے سارے گھر کے بچوں کو 500 روپے دے رہے ہیں تو آپ اس کو بھی 500 روپے دیں، اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ سب کو 100 روپے دیں۔ لیکن اس طرح مت کریں کہ اس کو تو آپ نے 100 دیا اور باقیوں کو صرف بدلے کے لیے، جو آج کل ہمارا ہے موسٹلی، میں نے یہی دیکھا ہے کہ آج کل تو صرف بدلے کے لیے ہی سارا کچھ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو ایون مجھے تو اب 7 سال ہو گئے میری شادی کو، اب مجھے جا کے پتہ چلا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس پہ سلامی جو لکھتے ہیں تو وہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ کس نے کتنے دیے ہیں۔ تو اور میں یہ بات اب مجھے جب پتہ چلی کہ اس لیے سلامی لکھتے ہیں کہ واپس ہم نے اتنے ہی پیسے دینے ہیں، تو میں بہت حیران ہوئی، اور میں نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی کسی کو سلامی دے ہی نہ، یہ تو بہت ہی کوئی گندی رسم ہے ہماری، کہ صرف اس لیے کہ جی ہم نے بھی اس کو واپس اتنے ہی دینے ہیں۔ مطلب دس از ٹوٹلی اگینسٹ اسلام، کہ آپ پلیز ہمیں یہ جو عجیب سی ہمارے سوسائٹی میں رسمیں بھی آ گئی ہیں، یہ بھی ہمیں ختم کرنی ہوں گی، کہ بدلے کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے اگر کسی کے لیے اچھا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ہمیں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں، آپ نے اپنے ذہن میں بھی اور آپ نے اپنے بچوں کو ساتھ بتانا ہے کہ بیٹے ہمیں ان سے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمیں کچھ دیں آگے سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے کافی ہے، اور میں نے اپنی بات جو ہے وہ پہنچا دی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ یہ لیکچر بھی ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔